السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں بنو نجار بڑا مشہور اور اہم قبیلہ تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ننیال تھے۔ اب ہم ذرا پیچھے پلٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف، جن کی نسبت سے آپ ہاشمی کہلاتے ہیں، ایک مرتبہ تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں بنو نجار کی ایک نیک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی۔ کچھ دیر وہاں ٹھہرے اور بیوی کو حالت حمل میں مکے ہی میں چھوڑ کر شام روانہ ہو گئے اور فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہی بچہ آگے چل کر عبد المطلب کے نام سے معروف ہوا۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو انصار کے قبائل اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ان میں آپ کا ننیانی قبیلہ بنو نجار پیش تھا۔ جس جگہ آج مسجد نبوی ہے، یہ بنو نجار کا محلہ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو اپنے ننیال سے ملانے اور اپنے متوفی شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔ وہاں 1 ماہ قیام رہا۔ واپسی ہوئی تو راستے میں بیمار ہو گئیں اور ابوا نامی بستی میں پہنچ کر رحلت فرما گئیں۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابوا سے گزرے تو اللہ تعالیٰ سے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی، جو عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روئے اور جو ساتھ تھے وہ بھی روئے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات کے بعد بوڑھے عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کو لے کر مکہ واپس آئے اور کفالت اپنے ذمے لے لی۔ پوتے سے بے حد محبت کرتے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ وہ بلا شبہ اپنی قوم کے بہت بڑے سردار تھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔